جنات ہر روز میرے دروازے پر کھانا چھوڑ جاتے تھے، میں وہ کھانا پھینک دیتی۔ ایک دن وہ کھانا اپنی بکری کو کھلا دیا۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا چائے پی رہا تھا، جب میں نے اس کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا تھا، جس کو دیکھ کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ لوگوں کے گھروں میں یہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن میرے گھر میں ہر ہفتے ہوتا ہے۔ پھر کس چیز کی لسٹ ہے؟ میں نے کہا کہ راشن کی لسٹ ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ہفتے بھر پہلے تو میں راشن گھر لے کر آیا تھا، پھر سے ختم ہو گیا کیا؟ کتنا کھانا کھاتی ہو تم؟ اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول کیا کرو۔ میں نے کہا کہ جتنی بھوک لگے گی اتنا ہی کھاؤں گی نا۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ ابھی تو ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں پر آٹا بھی سستا مل جاتا ہے، ہماری اپنی گائے ہیں، دودھ، لسی، گھی، دہی سب کچھ وہاں سے نکل آتا ہے۔ اگر ہم لوگ شہر میں رہتے تو تم مجھے تو فقیر کر کے چھوڑ دیتی، اور اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہے ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر اپنے جیسے ہی بچے پیدا کرتی تو میں تو سڑک پر آ جاتا۔ میرے شوہر نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی اور راشن کی لسٹ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ دراصل میں شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بننے والی تھی، لیکن میرے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا تھا اور میرا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ ان کو باقاعدہ آپریشن کر کے میری جان بچانی پڑی تھی، لیکن اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ میرا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اب میں بہت ہی زیادہ موٹی ہو گئی تھی۔ میرا وزن 150 سے اوپر پہنچ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے نینکش چربی کے اندر دفن ہو گئے ہیں۔ میں جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی بدصورت ہو گئی تھی۔ گاؤں میں رہتی تھی، لیکن مجھ سے گھر کے کام نہیں کیے جاتے تھے۔ ہم نے بکری اور گائے وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی تھی اور میں پورا دن کھانا کھاتی رہتی تھی۔ میرے شوہر کے ساتھ میری شادی پسند کی تو نہیں تھی، لیکن ہاں، ہم دونوں شروع میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ وہ میری بہت تعریف کرتا تھا، لیکن اب وہ صرف مجھے باتیں سنایا کرتا تھا۔ میں دل ہی دل میں کتنی پریشان تھی، یہ تو صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرا کیا قصور تھا؟ میرے میکے میں صرف میرے نانا ہی تھے۔ میرے ماں باپ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آج پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ صبح صبح جھگڑا ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تو سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی اور ہم لوگ اتنے زیادہ خوش تھے۔ اس ٹائم بس تمہاری خوشیوں کی دعا کی تھی، لیکن اب تمہاری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ لگتا ہے تمہیں نظر لگ گئی ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور 1 ہفتے کے بعد میرے بابا بھی میری ماں کی دکھ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری نانا مجھے ان کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں بتاتے تھے۔ یہاں میری مامی وغیرہ بھی رہتی تھیں، لیکن ان کے ساتھ رشتہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ میں تو صرف نانا سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ مامی کہتی تھیں کہ اگر تم اپنے آپ پر توجہ دو، گاؤں میں رہتی ہو، اپنی زمین ہے، پیدل چلا کرو تو وزن کم ہو جائے گا۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ مجھے ٹوکنا شروع کر دیتا تھا یا ٹوٹ کے بتانا شروع کر دیتا تھا۔ اب نہ صرف میرا وزن بڑھ گیا تھا، میری خوبصورتی بھی ختم ہو گئی تھی، بلکہ شاید خون کی کمی ہونے کی وجہ سے میرا چہرہ بھی پھیکا پڑ گیا تھا اور میری رنگت بھی کالی ہوتی جا رہی تھی۔ میں بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ جس نے مجھے پہلے دیکھا وہ مجھے اب دیکھتا تو مجھے پہچان ہی نہ پاتا کہ یہ وہی کسوہ ہے۔ ہر طرف سے تنقید برداشت کر کر کے میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، جب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گی۔ میرے نانا ایک حکیم تھے، لیکن ان کا کوئی بھی نسخہ مجھ پر اثر نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی اب انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔
ان کا ایک پرانا گھر تھا جو اس گاؤں کی سب سے زیادہ پرانی عمارت تھی۔ وہ اتنا زیادہ خستہ حال ہو گیا تھا کہ ایک دن اس کا چھت گر گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اب اس دوسرے گھر میں رہتے تھے، لیکن ابھی وہ گھر ان کا ہی تھا اور انہوں نے وہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ اس گھر کی کوئی وقت ہی نہیں تھی کیونکہ اس کی دیواریں بھی خستہ حال ہو چکی تھیں، لیکن زمین کے پیسے تھے، بس اس کو گھر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لیکن سب یہی کہتے تھے کہ زمین کافی اچھی ہے اور اچھے داموں میں بک جائے گی۔ میرے نانا کہتے تھے کہ اگر اولاد ہو جائے تو میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، یا پھر کوئی اور مطلب ہونا چاہیے۔ تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ بدل گیا ہے۔ اگر اسے پتہ ہوگا کہ تمہارے پاس جائیداد وغیرہ ہے تو وہ تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا۔ اس بات پر مجھے اور بھی زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ کیا وہ مجھے اپنی زندگی میں صرف اس لیے نہیں نکالے گا کیونکہ میرے پاس جائیداد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اس گھر کی چابی میرے پاس تھی، ویسے وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا، سب لوگ ڈرتے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ وہاں پر آسیب کا سایہ ہے، کیونکہ وہ گھر بہت زیادہ پرانا تھا اور خالی پڑا تھا۔ اس لیے گاؤں میں اس طرح کی باتیں زیادہ جلدی پھیل جاتی ہیں۔ اگر گھر خالی پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر بھوت رہنا شروع کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کوئی انسان مر گیا تھا، اسی لیے وہاں پر بھوت پریت کا سایہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر گھر میں کسی نہ کسی کی موت ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے جس گھر میں بھی رہیں وہاں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو مرا ہی ہوگا، کسی کا باپ، کسی کا دادا۔ تو کیا اس گھر میں بھوت پریت کا سایہ ہو گیا؟ میں ایسی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتی تھی۔ میں اس گھر میں جا کر بیٹھ گئی کیونکہ آج مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آیا ہوا تھا اور میں اداس بھی تھی۔ میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہو گیا تھا؟ ایسا لگتا تھا مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے مجھ پر جادو کر دیا۔ میں وہیں بیٹھی تھی جب میری نظر ایک کانچ کے ٹکڑے پر پڑی۔ میرے اوپر میری جذباتیت حاوی ہو گئی تھی اور مجھے لگا کہ مجھے اپنی جان لے لینی چاہیے کیونکہ میری کوئی امید نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے اس جائیداد کے لیے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ میں تو اپنے وجود میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ مجھے اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے سوچا کہ آج اپنی جان ہی لے لوں گی۔ وہ کانچ کا ٹکڑا کافی تیز تھا، میں نے اس کو اٹھا لیا، اور اگر یہاں پر میں اپنے ساتھ کچھ کر لیتی تو جب تک باقی سب کو پتہ چلتا تب تک میرا دم نکل جانا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کانچ کے ٹکڑے کو اپنی کلائی کے اوپر رکھا اور قریب تھا کہ میں اس کو چلا دیتی، لیکن اچانک سے ہی حیران رہ گئی۔ میرے ہاتھ میں ٹکڑا تھا ہی نہیں۔ میری سانس تیز ہو گئی تھی اور میں تھوڑا گھبرا بھی گئی تھی، لیکن جب آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں تو میں مزید حیران ہو گئی۔ میں آس پاس دیکھنے لگی کہ شاید وہ کہیں گر گیا ہوگا، لیکن وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ میں تھوڑا گھبرا گئی اور وہاں سے واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ میرا شوہر گھر آیا تھا، وہ سامان اور راشن تو لے آیا تھا، لیکن اس میں وہ چیزیں نہیں تھیں جو میں نے منگوائی تھیں۔ میں نے کچھ ایسی چیزیں منگوائی تھیں جن کو میں وقت بے وقت بھوک لگنے پر کھا سکتی تھی، لیکن وہ صرف راشن کی چیزیں لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں لاؤں گا، بس جو 3 ٹائم کھانا پکانے کا سامان ہے وہی آئے گا اور تمہیں وہی کھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ تم کچی سبزیاں اور پھل فروٹ جتنے مرضی کھاؤ، لیکن میں تمہارے لیے ڈبوں میں بند چیزیں لے کر نہیں آؤں گا اور نہ ہی دیگر لوازمات لے کر آؤں گا جو چائے کے ساتھ تمہیں کھانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ سب سے زیادہ وزن بڑھتا ہے۔ اپنے اوپر تھوڑا قابو پاؤ،
میں خاموش ہو گئی، پر مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آیا، اور جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں گھر کے جانوروں پر ہی غصہ نکال دیتی تھی۔ کبھی گائے کو باتیں سنا رہی ہوتی تھی تو کبھی بکری کو۔ گائے تو ہماری ٹھیک ٹھاک تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن یہ بکری تو بالکل ہی بیکار تھی۔ اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں اور شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جبکہ وہ پورا دن کھاتی رہتی تھی اور دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ یہ بکری مرحوم ساس کی تھی، اور اس نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو گھر سے نہیں نکالنا، اس لیے ہم نے اس کو ابھی بھی رکھا ہوا تھا۔ لیکن مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ میری ساس ہی ہے جو دور بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہے۔ میری ساس بھی پورا دن صحن میں چارپائی ڈالے بیٹھی رہتی تھی اور مجھے دیکھتی رہتی تھی، پھر مجھے تانے دیتی رہتی تھی کہ کس بھینس کو اٹھا لائے ہیں، تم سے اچھا تھا کہ ہم 2 جانور پال لیتے، جتنا تمہارا ایک عورت کا خرچہ ہے اتنا 2 بھینسوں کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن گائے دودھ دیتی ہے، تم تو ہمیں اولاد بھی نہ دے سکی۔ ایک دن صبح کا وقت تھا جب مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس ٹائم پر کون آ گیا ہے، ہم نے تو گھر میں دودھ والا بھی نہیں لگایا ہوا تھا کہ ہمارا تو دودھ گھر کا ہوتا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زمین کے اوپر کوئی چیز پڑی تھی جو یہاں پر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس چیز کو اٹھایا اور کچن میں آ گئی۔ یہ کھانا تھا، ایک بڑی پلیٹ تھی جس کے اندر بریانی تھی اور اس کے اوپر تھوڑا سا سالن ڈالا گیا تھا۔ خوشبو ایسی آ رہی تھی کہ بس انسان ٹوٹ پڑے، لیکن ہمارے گھر کے سامنے صبح صبح یہ کھانا رکھ کر کون چلا گیا؟ کہیں کسی نے کوئی مذاق تو نہیں کیا تھا، یا کسی کے گھر میں باسی اور خراب کھانا بچ گیا ہوگا اور وہ ادھر رکھ کے چلا گیا ہوگا کہ اس گھر میں ایک موٹی عورت رہتی ہے تو وہ کھا ہی لے گی۔ مجھے غصہ آنے لگا اور میں نے وہ کھانا پھینک دیا۔ میں نے اس کھانے کو ہمارے گھر کی سائڈ پر ایک جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پھینک دیا تھا، جہاں میری ساس نے کسی زمانے میں سبزی لگائی ہوئی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد میں نے تو اس جگہ کی حفاظت نہیں کی تھی، اس لیے وہاں پر جڑی بوٹیاں اگ گئی تھیں اور اب وہاں پر کوئی بھی سبزی نہیں اگتی تھی۔ دور سے ایسا لگتا تھا کہ صرف جڑی بوٹیاں ہی ہوں گی۔ کوڑا وہاں پر پھینک دیا جاتا تھا، کیونکہ سچ تھا کہ میں بہت زیادہ سست ہو گئی تھی۔ اتنا وزن لے کر انسان کیسے چل پھر سکتا ہے؟ ہفتے بعد ایک نوکرانی آتی تھی جو گھر کے کپڑے وغیرہ دھو جایا کرتی تھی، اسی کو کہتی تھی، پھر وہ کوڑا اٹھا کے اسے پھینک دیتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی، میری ویسے ہی آج کل اس کے ساتھ بول چال بند تھی، کیونکہ اس نے مجھ پر پابندی لگائی تھی، میرے کھانے پینے پر پابندی لگائی تھی، لیکن اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں اس سے ناراض ہو جاتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتا تھا، لیکن اب شاید وہ اس بات پر خوش تھا کہ اچھی بات ہے ناراض رہتا ہوں تاکہ یہ میرا سر نہ کھائے۔ میں نانا کے پاس جاتی تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم بہت مایوس ہو رہی ہو بیٹی، میں تمہارے بارے میں کوئی بات بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن وہ بات نہیں کر پائے اور میرے نانا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے 3-4 دن ان کو ہاسپٹل میں رکھا اور اس کے بعد کہا کہ اب ان کی زندگی نہیں بچتی، آپ ان کو گھر لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں تو تھوڑا ان کے دل کو سکون مل جائے گا۔ میرے نانا کی عمر بھی ویسے بہت زیادہ تھی، شہر لے جانے کا بھی آپشن تھا، لیکن میرے ماموں بہت زیادہ سست تھے، اور میرا شوہر یہ کام کیوں کرتا ہے؟ نانا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں 2-3 دن اسی گھر میں رہوں گی۔ میں ہی نانا کی خدمت وغیرہ کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی تمہاری ماں کے ساتھ مجھے بہت محبت تھی، لیکن اس نے بہت برا کام کیا تھا،
وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور اس نے کسی سے شادی کر لی تھی۔ میں حیران ہوئی، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ میرے نانا نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے کسی سے شادی کر لی ہے تو میں اس سے ناراض ہو گیا تھا اور میں نے اس پر اس گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ جس سے اس نے شادی کی ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے اور وہ نہ جانے کہاں رہ رہے ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، لیکن اس وقت مجھے اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ میں نے ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میں نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ میری بچی، وہ تو بیچارے بچے تھے اور انہوں نے صرف محبت ہی تو کی تھی۔ میں تو بڑا تھا، مجھ پر زیادہ ذمہ داری تھی، لیکن میں نے ان کی ذرا سی بھی فکر نہیں کی۔ لیکن 10 مہینے بعد مجھے تمہاری ماں بہت بری حالت میں ملی۔ تم پیدا ہونے والی تھی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اپنے گھر سے بہت دور تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا رہا کہ کوئی بھکارن ہے، لیکن بار بار اس کی طرف دھیان جاتا رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ میری ہی بیٹی تھی جو سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور پوچھا کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ وہ مجھے بتا نہیں پائی، پر شاید اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا۔ ہم ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اسے کسی عورت کی ضرورت تھی جو اس کی مدد کرتی، لیکن یہاں پر تو کوئی تھا بھی نہیں۔ میں تو اپنی سائیکل پر اپنے گھر کی طرف روانہ تھا، لیکن سائیکل پر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ درد سے چلا رہی تھی۔ آس پاس دیکھنے لگا تو مجھے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے نانا نے جب یہ بات کی تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیوں نانا، ایسا کیوں ہوا؟ کون تھی وہ عورت؟ میرے نانا نے کہا کہ بیٹا وہ عورت نہیں تھی، اس کو دیکھ کے مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ انسان نہیں تو کیا وہ چڑیل تھی؟ میرے نانا نے کہا کہ پتہ نہیں، پر وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، ورنہ آدھی رات پر اس سڑک پر اس کا کیا کام تھا؟ اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا۔ اس نے لمبے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے پاؤں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کے لمبے لمبے دانت تھے اور ناک بھی بہت زیادہ لمبی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی میں ڈر گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا جس کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا کہ وہ میرا نقصان کرنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تمہیں اس ٹائم اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بہت مشکل میں ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے میری بیٹی کی طرف دیکھا تو سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے کہا کہ میں یہیں پر کھڑا رہوں اور اس طرف بالکل بھی نہ آؤں۔ میں نے کہا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ میں مدد کروں گی تمہاری، اگر مدد چاہیے تو بتاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جیسا میں کہہ رہی ہوں بالکل ویسا کرو۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے سائڈ پر کھڑا کر کے چلی گئی اور اس نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو دیکھ لوں گی، سب خیر ہو جائے گی، لیکن کافی دیر لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ غلطی سے بھی اس طرف آنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں بہت پریشان تھا، سوچنے لگا کہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ کوئی نقصان نہ کر دے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی اور وہ تمہیں اپنی گود میں لیے میرے پاس آئی۔ لیکن اس نے مجھے یہ خبر بھی سنائی کہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے تمہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور تمہاری ماں کا نام ہی تمہیں دے دیا۔ میں جب تمہیں اس گاؤں میں لے کر آیا تو میں نے بہت زیادہ خوشی منائی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی واپس میری گود میں آ گئی ہے، بس پھر سے چھوٹی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر وہ عورت کہاں گئی؟ کیا آپ نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ میرے نانا نے کہا کہ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ اس کو دے دیا تھا۔ سونے کی انگوٹھیاں تھیں میرے پاس، جتنے بھی پیسے تھے
ایک انگریزوں کے زمانے کی گھڑی بھی تھی، لیکن اس نے یہ ساری چیزیں واپس کر دی تھیں، بلکہ اس نے مجھے کوئی چیز دی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا چیز دی تھی؟ میرے نانا نے کہا کہ اس نے مجھے ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ جب تم بڑی ہو جاؤ تو میں تمہیں دے دوں، لیکن بیٹا وہ انگوٹھی مجھ سے کہیں کھو گئی ہے۔ میں تمہیں اس کی شکل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسی تھی، اگر تمہیں کبھی نظر آئے تو اپنے پاس رکھ لینا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک کالا عقیق لگا ہوا تھا اور اس کی شکل کسی ہیرے کی طرح تھی۔ میں حیران ہوئی، میں نے کہا کہ کالا عقیق تو کہتے ہیں بہت نایاب ہوتا ہے۔ میرے نانا نے کہا کہ ہاں، کالا عقیق بہت زیادہ نایاب ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ نایاب ہے، کیونکہ مجھے آج تک یقین ہے کہ وہ عورت انسان نہیں تھی۔ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ماموں کی کسی بیوی نے اس انگوٹھی کو چرا لیا ہے، اور اگر کسی کو مجبوری نہیں ہوئی تو اس نے اسے بیچا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے پاس ہی رکھا ہوگا۔ بس تم کسی طرح سے اسے حاصل کر لینا، تلاش کر لینا۔ میرے نانا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس دفعہ ان کو سیدھا شہر لے کر جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہی انہوں نے دم توڑ دیا تھا، اور جب صبح واپس آئے تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں غم سے نڈھال تھی، مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ میرے لیے تو میرے نانا ہی میری ماں بھی تھیں اور میرے باپ بھی، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں ایک ہفتے تک مزید اسی گھر میں رہی، اور جیسا نانا نے مجھے کہا تھا اس انگوٹھی کو تلاش بھی کرتی رہی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے بھی باتیں بنانا شروع کر دیا تھا کہ تمہارا نانا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب کیا تم وہیں بیٹھی رہو گی؟ گھر کون سنبھالے گا؟ گھر کے کام کون کرے گا؟ تمہاری ایک ذمہ داری ہے، اس میں تم سستی کرتی ہو۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی نہیں ہے، اگر اولاد دے دی ہوتی تو پھر میں یہ بات مان بھی لیتا کہ مصروف رہتی ہو، کہ تمہارے بہت سارے کام ہیں۔ میرے شوہر نے میرا کھانا پینا بند کر دیا تھا، میرا جیب خرچ بھی بند کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے کون سی اولاد دی ہے جو میں تمہیں جیب خرچ دوں؟ اگر تم نے مجھے ایک اولاد بھی دی ہوتی، ایک بیٹی بھی دی ہوتی، تو میں تمہاری ہر بات مانتا، تمہارے آرام کے لیے نوکرانی بھی رکھ دیتا، میں جیب خرچ بھی دیتا، لیکن اب میں یہ سب تمہارے اوپر ضائع نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ موٹے لوگوں کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اتنا غصہ آتا تھا کہ میں اپنی جان لینے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی تھی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ واقعی اس کے پاس مجھے چھوڑنے کی ہزار وجوہات تھیں، لیکن میرے ساتھ رہنے کی ایک بھی وجہ نہیں تھی۔ کہیں میں غصے میں کچھ ایسا بول دیتی اور اسے موقع مل جاتا، اس لیے اس کا ہر رویہ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے شادی کے پہلے سال میں ہی بچہ پیدا کر لینا تھا، لیکن میرے ساتھ نہ جانے کیوں مسئلہ بن گیا تھا، اور اس مسئلے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اگلے دن صبح پھر میرے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو گھر کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ کھانا اٹھا کر پھر سے پھینک دیا۔ اب تو روز ایسا ہی ہوتا تھا کہ میرے گھر کے سامنے کوئی کھانا رکھ کر چلا جاتا تھا۔ ایک دن تو میں نے سوچا کہ پتہ لگا لوں کہ یہ حرکت کرتا کون ہے۔ میں اس ٹائم جلدی سے اٹھ گئی جس ٹائم میں وہ کھانا وہاں پر پڑا ہوا تھا، اور کھانا ہوتا بھی گرم تھا، اس کا مطلب کوئی رکھ کے لے کر جاتا تھا۔ میں 1 گھنٹہ پہلے ہی جاگ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، باہر کھانا نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی شکل دیکھ لوں گی، لیکن آج کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی میں نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ دستک ہوئی۔ میں نے ایک پل کی دیر کیے بغیر دروازہ کھولا تو سامنے کھانا تو پڑا تھا، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ کوئی پلک جھپکتے ہی کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ کھانا رکھنے میں، بیل بجا کر وہاں سے جانے میں کچھ دیر تو لگتی ہے۔ میں تو دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی، اور میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا تھا۔ اگر کوئی کھڑا ہوتا
تو مجھے مل جاتا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی اور پھر ایک ایسا منظر دیکھا کہ حیران ہوئی۔ جس جگہ پر میں کھانا پھینکا کرتی تھی وہاں پر جڑی بوٹیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن میں نے غور کیا کہ آج وہاں پر ایک گلاب کا پھول لگا ہوا ہے۔ جڑی بوٹیوں کے اندر وہ لال گلاب بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، میرے نانا بھی بتایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس پودے کو اگانا مشکل ہے وہ گلاب ہی ہوتا ہے۔ اس کو نہ جانے کتنے طریقوں سے اگایا جاتا ہے، اس کی قلم کاریاں کرنی پڑتی ہیں اور نہ جانے کتنے جتن کرنے کے بعد گلاب کا پودا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ خود ہی اگ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں گلاب کے پھول اگانے ہوں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جڑی بوٹیاں تو خود بخود ہی اگ جاتی ہیں۔ میں نے اس گلاب کو دیکھا، وہ ایک ہی تھا، لیکن اس کی خوشبو میرے پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اسے توڑنے کا دل نہیں کیا۔ میں نے اس کے آس پاس جگہ صاف کر دی اور تھوڑی دیر اسی کو دیکھتی رہی۔ کبھی میں بھی تو اسی طرح خوبصورت ہوتی تھی۔ روز ہمارے گھر کے سامنے کھانا پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن تو میں نے سوچ لیا تھا کہ پتہ تو لگاؤں کہ یہ کون کر رہا ہے۔ ہمارے آس پاس جو گھر رہتے تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ وہ تو کسی کو 1 روپیہ دے کر راضی نہیں تھے۔ ایک طرف ارائی رہتے تھے جو کنجوسی میں اپنی مثال آپ تھے، دوسری طرف اتنے غریب لوگ رہتے تھے کہ وہ کسی کو کیا کھانا دیتے، اور کھانے میں ہمیشہ ہی بہت اچھی اچھی چیزیں ہوتی تھیں، اس لیے ان پر بھی امید نہیں تھی۔ تیسرا گھر سامنے تھا جو کچھ ایسے لوگوں کا تھا جو بہت اچھے تھے اور کھاتے پیتے بھی تھے، لیکن میری ان کے ساتھ کوئی خاص بول چال نہیں تھی۔ اور اگر ہم کسی کے گھر میں کھانا بھجواتے ہیں تو ہم وہ کھانا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر آتے ہیں، جو اس کی دہلیز پر رکھ کر بھاگ نہیں جاتے۔ اس طرح تو بدتمیزی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کون کر رہا تھا۔ اس گاؤں میں کون تھا جس کو میری فکر تھی، جو صبح صبح ہی گرما گرم کھانا میری دہلیز پر رکھ کر جاتا تھا۔ یہ کھانا بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے تھا، یہ بات تو صاف ظاہر تھی، کیونکہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ کسی کو پتہ ہو کہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور کھانے میں کوئی زہر یا نیند کی دوائی ملا دے، اور جب میں تھوڑی دیر بعد ہوش میں آؤں تو گھر کے اندر آ کے چوری کر لے۔ ہمارے گھر میں تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی تھیں، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ کبھی کبھی تو اس کھانے کو دیکھ کر اور اس کی خوشبو سونگھ کر مجھے بہت زیادہ بھوک بھی لگ جاتی تھی، لیکن میں پھر بھی خود پر قابو کر لیتی تھی۔ کیا پتہ یہ سب کرنے سے کوئی نقصان ہو جاتا اور پھر میں اس نقصان کی تلافی نہ کر پاتی۔ میرے شوہر نے تو مجھے ہی باتیں سنانی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کھانے کی پلیٹ کو اٹھایا اور اپنی بکری کے آگے ڈال دیا، کیونکہ میری بکری صبح سے ہی بول رہی تھی اور رات کو میرا شوہر اس کے لیے کھانا لانا بھول گیا تھا۔ میں نے وہ کھانا اس کے آگے ڈال دیا اور بکری نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ تو کھا لے۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ اس کے اندر زہر تو نہیں تھا۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میرا شوہر کہے گا کہ تم نے میری ماں کی آخری نشانی کو جان بوجھ کر مار ڈالا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کھانے میں زہر نہیں تھا، یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی۔ بکری بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ہمارے گھر میں ایک بکری کھڑی تھی، جو بکری نہیں بلکہ گائے سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی، بہت ہی اونچی تھی، لمبی تھی، اس کے اندر گوشت تھا، اور اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد کالے نشان تھے، جیسے کہ کاجل لگا ہوتا ہے۔ میرے نانا بتاتے کہ اس طرح کی بکری تو 4-5 لاکھ کی ہوتی ہے اور ملتی ہی نہیں۔ میں دیکھنے لگی کہ یہ کہیں ہمارے گھر تو نہیں آ گئی، لیکن یہ تو رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور اس کو اسی طرح باندھا گیا تھا جس طرح میں باندھ کر رکھتی تھی، اور یہ اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں میری ساس کی بکری باندھا کرتے تھے۔ اور اگر یہ یہاں پر کھڑی تھی تو میری ساس والی بکری کہاں چلی گئی تھی؟ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی
جب میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی، اس کے پاؤں میں میری ساس نے موتیوں کے گول گول ہار بنا کے پہنائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو تو اس بکری سے بڑا پیار تھا۔ لیکن یہ ہار تو اس بکری کے پیروں میں تھے جو میری ساس کی تھی، پھر یہاں اس بکری کے پیروں میں کیسے آ گئے؟ اس کا مطلب تھا کہ یہ وہی بکری تھی، لیکن یہ اتنی حسین اور صحت مند کیسے ہو گئی؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب میرا شوہر بھی اٹھ کر باہر آ گیا اور وہ بھی اس کو دیکھ کر حیران ہونے لگا۔ اس نے کہا، یہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا کہ کہیں سے بھٹک کر آئی ہے تو میں نے باندھی ہے۔ اس نے کہا کہ بانو کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو سو گئی تھی۔ اس بکری کا نام بانو تھا جو میری ساس نے پالی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا اچھا چلو، وہ خود ہی واپس آ جائے گی، ویسے بھی اسے کوئی چرا نہیں سکتا، کسی کو اس سے کیا فائدہ، میں دیکھ لوں گا، تم بھی تلاش کرنا اور ساتھ والوں کے بچوں کو 20-20 روپے دے دینا اور ان کو کہنا کہ وہ بکری کو تلاش کر کے لائیں۔ میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ شاید یہ بانو ہی تھی، لیکن یہ اچانک سے بدل گئی تھی۔ اس کی صحت ایک رات میں ہی اتنی اچھی کیسے ہو گئی تھی، اور یہ بالکل ناکارہ اور بیمار بکری سے ایک صحت مند اور بکری کیسے بن گئی تھی؟ میرے شوہر نے کہا کہ اس کو بھی باندھو اور کوئی آئے تو اسے کہنا کہ یہاں پہ کوئی بکری نہیں آئی، کیونکہ یہ 3-4 لاکھ کی ہے، ہمارے گھر میں رہے گی، کل کوئی اچھا سا گاہک لگے گا تو اس کو بیچ دیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے باقاعدہ سر میرے آگے کیا، جیسے میرا ہاتھ پھیرنا اسے اچھا لگ رہا ہے۔ میں بھی حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جس جگہ پر وہ کھانا پھینکا کرتی تھی وہاں گلاب کے پھول اگ گئے تھے، اب اس کے اوپر سے نہ جانے اور کتنے گلاب اگنے لگے تھے۔ میرے پورے گھر میں سے گلابوں کی خوشبو آتی تھی، ساتھ والے بھی کہہ رہے تھے کہ خوشبو باہر آ رہی ہے۔ اور اب یہ بکری جس کو میں نے وہ کھانا کھلایا تو یہ اچانک سے ہی اتنی خوبصورت بکری بن گئی تھی۔ کاش کہ میرے نانا اس دنیا میں ہوتے تو سب سے پہلے ان کو ہی یہ بات بتاتی، وہ میری بات کا یقین بھی کرتے اور مجھے یہ بھی بتاتے کہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، لیکن وہ تو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ آج مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اب تو میں اس گھر میں بھی نہیں جاتی تھی۔ میرا اس گھر میں کیا کام تھا؟ میرے مامی ماموں تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یاد کیے بیٹھے تھے کہ میری ماں گھر سے بھاگ گئی تھی اور کسی کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور ان کو اس بات پر بھی شک تھا کہ شاید میری ماں نے میرے باپ سے شادی کی ہی نہیں تھی اور میں ایک ناجائز اولاد ہوں، اس لیے وہ مجھے بالکل بھی نہیں محبت کرتے تھے۔ نانا کے ہوتے ہوئے تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اب ان لوگوں کے دل میں اور گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں وہاں نہیں جاتی تھی۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کیا کریں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے بار بار ایسا لگتا تھا کہ یہ سب ہوا ہی نہیں ہے اور وہم ہو رہا ہے، لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا، صبح سے شام ہو گئی تھی۔ شام ہوئی تو میرے شوہر نے پوچھا کہ بانو ملی؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ تو نہیں ملی۔ اس نے کہا چلو خیر ہے، ہم نے کون سا اسے بیچ دیا ہے، اب چلی گئی ہے تو کیا کر سکتے ہیں، واپس آنا ہوگا تو آ جائے گی۔ میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر اتنی ہی پرواہ نہیں تھی تو پھر اس نے مجھے پہلے ہی اسے کیوں نہ بیچنے دیا؟ خیر شاید اس کو بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ مجھے میری مرضی سے کچھ کرنے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اپنی مرضی سے سب کچھ کر لیتا تھا۔ اب میں نے اپنے دماغ سے کڑیاں آپس میں جوڑ لی تھیں۔ یہ کھانا یہاں پر رکھ کر جانے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ صبح کوئی بھی اتنا اچھا کھانا نہیں بناتا، یہ ہمیشہ گرم گرم ہوتا تھا، اور آس پاس کوئی ایسا نہیں رہتا تھا جس کو مجھ سے ہمدردی ہو۔ جب میرے نانا زندہ تھے تو میں ان پر شک کر سکتی تھی،
کہ شاید وہ میرے لیے سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ بھی یہ سب کچھ اس طرح کیوں کرتے؟ اگلے دن مجھے اس کھانے کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ مجھے تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی۔ میں نے صبح دروازہ کھولا تو سامنے کھانا پڑا تھا۔ میں نے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور کچن میں چلی گئی۔ میرے نانا ہمیشہ کہتے تھے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کی برکت سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیں کہانی سنائی تھی کہ ایک ساس نے اپنی بہو کو زہر دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتی تھی تو اس کو زہر کا بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بھی اللہ کا نام لے کر کھانا کھا لیا۔ کھانا تو بہت ہی زیادہ مزیدار تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ایسا لگا ہی نہیں کہ جیسے کھانا کھایا ہے، اور اس کا ذائقہ ابھی تک میرے منہ میں تھا۔ اب روز وہ کھانا آتا اور میں اس کھانے کو کھا لیتی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم نے 6 سے 7 مہینے سے کپڑے نہیں بنوائے، تم تو ہر 6 سے 7 مہینے بعد مجھے کہتی ہو کہ پرانے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں، اس دفعہ نہیں بنوانے۔ میں نے کہا کہ کپڑے تنگ نہیں ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو نہیں کہا۔ مجھے کوئی کپڑے بنانے کا شوق نہیں ہے، مجبوری میں کہتی تھی کیونکہ میرا وزن بڑھ جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس دفعہ بھی تمہارا وزن نہیں بڑھا، چلو اچھی بات ہے۔ اگر کم نہیں ہوتا تو کم سے کم بڑھے بھی نہیں۔ اور اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ وہ مجھ پر بھی ہنس رہا تھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی تھی۔ بہت افسوس ہوا مجھے اس بات پر۔ ایک دن میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ مجھے میری ناک تھوڑی لمبی لگ رہی تھی۔ میری ناک تو شروع سے ہی لمبی تھی، لیکن موٹاپے کی وجہ سے چپٹی اور چھوٹی ہو گئی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ آج میرا چہرہ کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میرے چہرے پر چربی کم ہو گئی تھی۔ میں نے جب اپنے وجود کی طرف دیکھا تو مجھے تھوڑا ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ 1 سے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میں روز کھانا کھا لیا کرتی تھی اور مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں خود ہی کرانے کی دکان پر چلی گئی۔ مجھے کوئی چیز چاہیے تھی جو گھر پر موجود نہیں تھی۔ گاؤں میں دکان ویسے ہی قریب تھی۔ وہاں پر وزن کی مشین پڑی ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی پوڑیوں کا وزن کیا جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دکان والے کا دھیان دوسری طرف ہے تو میں اس مشین کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے وزن میں پورے 40 کلو کی کمی آ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ مشین خراب ہے۔ میں نے دکان والے کو کہا کہ ذرا آٹا تول دو، آج کل سنا ہے کہ بوری میں آٹا کم ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں باجی، ایسا تو نہیں کرتا میں، لیکن آپ کی تسلی کے لیے تول دیتا ہوں۔ اس نے جب اسے مشین پر رکھا تو 20 کلو ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر ایک بوری دے دیں۔ میں نے آٹا لیا کیونکہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس کا مطلب کہ مشین خراب نہیں تھی۔ میرا وزن 40 کلو گرام کیسے کم ہو گیا تھا؟ میں تو حیران تھی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میرا وزن دن بدن کم ہو رہا تھا۔ اب تو میرے شوہر نے بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا کھانا بند کرنے کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، تمہارا وزن بھی کم ہو رہا ہے۔ ابھی اس کی نیت نہیں ٹھیک ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ کھانا بند کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ میرے سارے کپڑے مجھے کھلے ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے میں نے مشین لی اور اپنے سارے کپڑوں کو اندر سے سلائی لگائی۔ اس کے بعد 2 ہفتے بعد مجھے پھر سے یہی عمل دہرانا پڑا۔ اب تو کپڑے زیادہ کھلے ہو گئے تھے۔ ان کے اندر 5 انچ کپڑا سینے کے بعد بھی وہ مجھے کھلے ہی لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے نئے کپڑے لے کر دے دیں، میں نے سلوانے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس دفعہ تمہیں نئے کپڑے لے کر دیتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ تم اس دفعہ اس لیے کپڑے سلوا رہی ہو کیونکہ تم پتلی ہو گئی ہو۔ میرا وزن بہت تیزی سے کم ہو رہا تھا اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کچھ کھانے کی وجہ سے ہے۔ میں جب سے وہ کھانا کھا رہی تھی، میرا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کھانا پھینکا کرتی تھی، وہاں پر جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں، لیکن اب ادھر گلاب کے پھول اگنے لگے تھے
اور بکری جو بالکل ہی زیادہ بدصورت تھی، اس کو کھانا دیا تو وہ ایک خوبصورت بکری میں بدل گئی۔ اس کا مطلب کہ یہ کھانا کوئی عام کھانا نہیں تھا، لیکن یہ کھانا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے نانا نے جو کہانی مجھے سنائی تھی، اس پر بھی مجھے یقین نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ ان کی طبیعت خراب زیادہ ہے، اس لیے وہ اس طرح کی کہانی سنا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ بات سچ تھی تو پھر یہ بات بھی سچ ہو سکتی تھی، اور اگر وہ ایک کہانی تھی تو پھر یہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے وہم تھا، شاید مجھے کوئی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرا وزن کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک دن میرا شوہر میرے لیے 2 نئے جوڑے لے کر آیا اور اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ میں حیران ہوئی جب ان جوڑوں کے اوپر ایک گلاب کا پھول بھی پڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے میرے لیے پھول لیا تھا، لیکن وہ تو مجھے باتیں سنانے سے ہی فارغ نہیں ہوتا تھا۔ اور آج یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ ان کپڑوں کو بہت ہی اچھا سلوا لینا، اب جب تم یہ کپڑے پہنو گی تو بہت خوبصورت لگو گی۔ ابھی تو تم بالکل ہی بدل گئی ہو، بالکل آدھی ہو گئی ہو۔ تمہیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ تم وہی کسوہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرانے والی کسوہ واپس آ رہی ہے۔ میرے شوہر کا موڈ بہت زیادہ اچھا تھا، وہ باہر سے کھانا بھی لے کر آیا تھا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد اس نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے۔ اس نے کہا کہ تمہارا جیب خرچ مجھے معاف کر دو، میں غصہ ہو گیا تھا، اب میں تمہیں ہمیشہ جیب خرچ دیا کروں گا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح پیش آئے، کبھی بنا کہے میرے لیے کوئی تحفہ لے آئے، بے شک وہ پھول ہی کیوں نہ ہو، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، میری تعریف کرے۔ لیکن آج مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اب میں پتلی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس کے جذبات جسم کے سائز کے ساتھ بدل رہے تھے، لیکن ابھی بھی مجھے اس کا رویہ اچھا لگ رہا تھا۔ کم سے کم اس نے احساس تو کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سے 4 مہینے ہو گئے تھے اور میں بالکل ہی پتلی ہو گئی تھی۔ اب میرا وزن اتنا ہی تھا جتنے میرے قد کے حساب سے ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ 60 کلو سے تھوڑا زیادہ۔ لوگ میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس نے باہر سے کوئی دوائی منگا کر کھائی ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ لگتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، یہ مر جائے گی اور اس سے بھی زیادہ پتلی ہو کر بستر پر پڑ جائے گی اور پھر بالکل ہی مر جائے گی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ بھلائی کون کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو کھانے کی پلیٹ رکھ کر وہاں سے جانے لگی، تو میں نے اسے دیکھ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کھانا رکھتی ہیں۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو مجھے میرے نانا کی باتیں یاد آ گئیں۔ یہ تو وہی عورت لگ رہی تھی جس کے بارے میں میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا قد بہت لمبا تھا اور اس نے لمبے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور اس نے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور اس کی شکل کافی خوفناک تھی کیونکہ شاید وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ کے اندر وہی انگوٹھی تھی جس کا ذکر میرے نانا نے کیا تھا۔ اب میں ساری کہانی سمجھ گئی تھی اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے ہاتھوں میں تم پیدا ہوئی تھی، میری بچی۔ پھر میں تمہیں مصیبت میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادی ہوں۔ اس دن اس سڑک پر جا رہی تھی، تمہارے نانا نے مجھے کس طرح دیکھا یہ میں نہیں جانتی۔ شاید وہ مصیبت میں تھے، اس لیے وہ مجھے دیکھ پائے، کیونکہ ان کو تو میں نظر ہی نہیں آ سکتی تھی۔ پر میں نے تمہاری ماں کی مدد کی اور تم اس دنیا میں آ گئی، پر میں تمہاری ماں کو بچا نہیں پائی۔ جب تمہاری ماں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں انسان نہیں ہوں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا،
یہ انگوٹھی میں نے تمہارے نانا کو ہی دی تھی، لیکن تمہاری مامی نے اس انگوٹھی کو چرا لیا اور تمہارے نانا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی لیے پھر میں نے یہ انگوٹھی اس کے پاس سے چرا لی اور میرے پاس واپس آ گئی۔ اب میں تمہیں یہ واپس دینے کے لیے آئی ہوں۔ اگر تمہارے پاس ہوتی تو تمہارے ساتھ یہ سارے مسئلے مسائل نہیں بنتے۔ میں نے سوچا کہ تم مجھ سے ڈر نہ جاؤ، اس لیے چوری چوری تمہاری مدد کر رہی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ سمجھ آ ہی گیا تھا اور تمہارے دماغ میں بات آ گئی تھی یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی بات ہے، اسی لیے میں تمہارے سامنے آ گئی ہوں۔ بیٹا تم فکر نہیں کرو، تمہاری زندگی میں کچھ برا نہیں ہوگا، پہلے بھی نہیں ہونا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر کا رویہ بدلتا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ غلط نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل غلط نہیں ہے۔ تمہارا شوہر انسان ہے اور انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کوئی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے تو ہی وہ دل کو اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کیا میں ماں بن پاؤں گی؟ اس نے کہا کہ بالکل، تم ماں بن جاؤ گی، تمہارے ساتھ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارو گی، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، بس تم کبھی یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تم کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم کسی مصیبت میں ہوئی تو میں تمہاری مدد کے لیے ضرور آؤں گی۔ اس عورت نے پھر سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی شفقت کو محسوس کیا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ مجھے میرے شوہر نے بلایا کہ صبح صبح دروازہ کھول کے کیوں کھڑی ہو باہر؟ سورج نکل آیا تھا اور صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ میرا شوہر مجھے 2 پل دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے کہا کہ سورج کی روشنی میں تم بالکل سونے کی طرح چمک رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں یہ والی کسوہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا میرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا وزن بڑھ رہا تھا، اور اب وہ بیماری خود ہی ٹھیک ہو گئی ہے، اس لیے میں پہلے جیسی ہو گئی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر کو بھی تو کوئی جواب دینا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بیماری ٹھیک ہو گئی ہے، اب میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، ہمیشہ تمہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا، کہیں تمہیں پھر سے وہ بیماری نہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ دوبارہ وہ بیماری نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آج ہم مل کر ناشتہ بنائیں گے اور میں پورا دن تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہوگا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں نے کہا کہ بس جو ہو گیا اسے بھول جائیں، آج ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔